چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ ملک میں پائیدار امن و استحکام کے قیام تک دہشت گردی کے خلاف جنگ قومی عزم کے ساتھ جاری رہے گی۔ شہداء اور غازی قوم کا لازوال فخر ہیں۔ شہداء کی عزت اور قربانی ہر پاکستانی کے لیے مقدس امانت ہے۔ مادر وطن کا امن و امان شہداء کی عظیم قربانیوں اور غیر متزلزل عزم کا مرہون منت ہے۔ پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو عسکری اعزازات دینے کے لیے GHQ میں تقریب میں فیلڈ مارشل کا شہداء کے اہل خانہ کی ثابت قدمی، وقار اور حوصلے کو خراج تحسین، شہداء کی بے مثال قربانی اور وطن سے لازوال وابستگی کو سراہا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے شہداء کے اہل خانہ، افسران اور جوانوں کو اعزازات سے نوازا۔ آپریشن میں غیر معمولی بہادری اور وطن کے لیے نمایاں خدمات کے اعتراف میں مختلف اعزازات بشمول 50 ستارہ امتیاز اور 12 تمغہ بصالت عطا کیے گئے۔ گلوبل سموتھ فلاٹیلا کے تمام گرفتار ارکان اسرائیلی قید سے رہا۔ اسرائیلی حکام کی تصدیق۔ امریکہ میں مقیم فلسطینیوں کی تنظیم عدالہ کا کہنا ہے کہ امدادی کارکنوں کو اسرائیل بدر کیا جا رہا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ کے مطابق امدادی کارکنوں کو ترکی منتقل کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فورسز کی حراست میں فلاٹیلا ارکان پر شدید جسمانی اور نفسیاتی تشدد کیا گیا۔ ٹیزر گنوں اور ربڑ کی گولیاں چلائی گئیں۔ متعدد خواتین شرکاء کے حجاب اسرائیلی اہلکاروں نے زبردستی اتار دیے۔ انتہائی دائیں بازو کے اسرائیلی وزیر بن گبیر نے بدسلوکی کی ویڈیو شیئر کی، جس میں گرفتار امدادی کارکنوں کو گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے۔ غزہ امداد لے جانے والے بحری قافلے میں پاکستان کے 7 ED سمیت 400 سے زائد اراکین کو اسرائیلی فورسز نے غیر قانونی حراست میں لیا تھا۔ سموتھ فلاٹیلا کو بین الاقوامی سمندری حدود میں روکنے، غیر قانونی گرفتاریوں اور بدسلوکی پر پاکستان سمیت دنیا بھر سے مذمت۔ فلاٹیلا ارکان سے بدسلوکی پر اسرائیل سے معافی کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ زیر حراست افراد کا تحفظ اور بنیادی حقوق یقینی بنائے جائیں۔ زیر حراست افراد میں پاکستانی سماجی کارکن 7 ED بھی شامل۔ کینیڈا، فرانس، اٹلی، نیدرلینڈز، بیلجیم، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں اسرائیلی سفیروں کی طلبی۔ یورپی کمیشن، جرمنی، برطانیہ، اسپین، پولینڈ، یونان، آئرلینڈ، جنوبی کوریا، قطر اور ترکی کی بھی اسرائیلی اقدام کی مذمت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کو اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ گزشتہ روز محسن نقوی نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، وزیر داخلہ اسکندر مومنی اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جنرل احمد وحیدی سے ملاقاتیں کی تھیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکہ کی جانب سے نئی تجاویز موصول ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کے تبادلے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ایران میں موجود ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایک ہفتے میں ایران کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ ایران امریکہ کے بھیجے گئے پیغام کا جواب دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق تہران میں وسیع فریم ورک، بعض تفصیلات اور اعتماد سازی کے اقدامات پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ امریکہ کے بھیجے گئے پیغام نے کسی حد تک اختلافات کم کیے ہیں، لیکن ان اختلافات کو مزید کم کرنے کے لیے واشنگٹن کی جانب سے دھمکیوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ ایران نے جنگ بندی کے دوران ڈرون پیداوار دوبارہ شروع کر دی۔ امریکی ٹی وی کا انٹیلیجنس ذرائع کے حوالے سے دعویٰ، ایران کی فوجی بحالی توقع سے زیادہ تیز ہے۔ ایران کی تیاری سے خطے میں سیکیورٹی خدشات ایک بار پھر بڑھ گئے ہیں۔ ایرانیوں نے بحالی معاملات میں انٹیلیجنس کمیونٹی کے تمام اندازوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایران سے ممکنہ ڈیل تجاویز پر ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ٹیلی فون پر بتایا کہ ثالث امریکہ اور ایرانی شرائط سے متعلق ایک خط پر کام کر رہے ہیں، جس پر امریکہ اور ایران دستخط کریں گے، جس کے بعد 30 دن کے لیے مذاکرات شروع ہوں گے، جن میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام اور آبنائے ہرمز کھولنے پر بھی بات ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق منگل کی رات ہونے والی گفتگو میں ٹرمپ سے بات کر کے اسرائیلی وزیر اعظم آگ بگولا ہو گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر اور وائٹ ہاؤس کا رپورٹ پر تبصرے سے گریز۔
امریکہ کی جانب سے قبضے میں لیے گئے بحری جہاز توسکا پر سوار ایرانی عملے کے 20 افراد سفارتی کوششوں کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق امریکی قید سے ایرانی عملے کی رہائی اور وطن واپسی کی کوششیں ایرانی وزیر خارجہ اور ان کے پاکستانی اور سنگاپوری ہم منصب کے درمیان کی گئیں۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا میری مقدم کا سیلرز کی واپسی کی کوششوں پر وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور دیگر متعلقہ اداروں سے اظہار تشکر۔ کہا پاکستان کے انسان دوست اور خیر سگالی کے اقدامات کو سراہتے ہیں۔ مظفر آباد میں نجی کالج کے قریب فائرنگ سے پرنسپل حمزہ احمد ڈار شدید زخمی، اسپتال منتقل۔ پولیس کے مطابق پرنسپل کو سر میں 3 گولیاں لگیں۔ فائرنگ کرنے والا ملزم اسلحے سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ کالج کے چوکیدار نے پولیس کو بتایا کہ کالج پرنسپل اپنے آفس سے باہر آئے تو حملہ آور نے فائرنگ کر دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سے برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ اعلامیہ کے مطابق ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار، پاک برطانیہ دیرینہ شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے اور تعمیری رابطے جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ہم نے پرامن جلسے کا کہا تو راستے بند کیے گئے، بہت ہو گیا، یہ سب بند ہونا چاہیے۔ جہاں تک چکری سے آنے کا معاملہ ہے تو پورا ملک ہمارا ہے، ہم کہیں سے بھی سفر کر سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ امریکہ ایران جنگ سے ہر آدمی متاثر ہو رہا ہے، جتنا جلدی امن معاہدہ ہو اتنا اچھا ہے۔ دنیا تیسری جنگ عظیم کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ پاکستان اور چین کی پارٹنرشپ انتہائی اہم ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ 28ویں ترمیم سے متعلق وفاقی حکومت نے کوئی رابطہ نہیں کیا، اگر رابطہ ہوا تو ہم ایک ایک نقطے کا جائزہ لیں گے۔ کوئی ترمیم اچھی یا بری نہیں ہوتی بلکہ اس کے نکات کو دیکھا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کا ایک نظریاتی موقف ہے اور فیصلے اسی تناظر میں کیے جائیں گے۔ سوشل میڈیا پر 28ویں ترمیم سے متعلق مسودے قبل از وقت ہیں۔ اور سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف 5 شکایات خارج۔ سپریم کورٹ نے 5 شکایات اور ان پر سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ جاری کر دیا۔ 5 شکایات متفقہ طور پر سپریم جوڈیشل کونسل نے خارج کی۔ چیف جسٹس پاکستان نے شکایات کی تفصیلات بھی پبلک کر دیں۔